السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جنوری کی 5 تاریخ۔ پاکستان میں عصر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن آج مشرق وسطیٰ پہنچ رہے ہیں۔ محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ بلنکن غزہ میں انسانی امداد میں اضافے کے مطالبات کی توثیق کریں گے۔ بلنکن ہفتے بھر کے دورے کے دوران ترکی، یونان، اردن، قطر، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور مصر کے علاوہ اسرائیل اور مغربی کنارے کا بھی دورہ کریں گے۔ ادھر اسرائیل کے وزیر دفاع نے جمعرات کے روز غزہ میں جاری جنگ کے ایک نئے مرحلے کے لیے ملک کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے، جس میں علاقے کے شمال میں مزید اہداف کو نشانہ بنانا شامل ہے۔ وزیر دفاع یوف گیلنٹ کے دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ غزہ کی پٹی کے شمالی علاقے میں ہم زمینی فوجی کامیابیوں کے مطابق ایک نئے جنگی نقطۂ نظر سے پیش رفت کریں گے۔ یہ اعلان اس بڑھتے ہوئے بین الاقوامی دباؤ کے درمیان سامنے آیا ہے، جس میں امریکہ سمیت دوسرے ملکوں نے لڑائی کی شدت میں کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ حماس کے زیر انتظام فلسطینی علاقے کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ محصور غزہ میں اسرائیلی بمباری میں درجنوں افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں، جبکہ جنگ سے علاقائی کشیدگیوں میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے رپورٹ دی ہے کہ غزہ کی پٹی میں شہریوں کے گھروں پر جاری فضائی بمباری اور زمینی گولہ باری میں درجنوں اموات ہوئی ہیں اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ اسلامک اسٹیٹ گروپ نے، جسے داعش بھی کہا جاتا ہے، جمعرات کو ایران کے شہر کرمان میں ہونے والے ان 2 خوش بخت دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی ہے جو پاسداران انقلاب کے ایک اعلیٰ کمانڈر قاسم سلیمانی کی 4تھی برسی کی تقریب کے دوران ہوئے تھے۔ ان دھماکوں میں 100 کے قریب افراد ہلاک اور 280 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ داعش نے 2 حملہ آوروں کی شناخت عمر الوحید اور سیف المجاہد کے طور پر کی ہے۔ داعش کے دعوے میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کرمان کے خودکش دھماکے شدت پسندوں کے کس علاقائی گروپ کی جانب سے کیے گئے تھے۔ وائٹ ہاؤس کی سیکیورٹی کونسل نے ترجمان جان کربی نے کہا کہ امریکہ کو داعش کے اس دعوے پر کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایران میں ہونے والے حملے کا ذمہ دار تھا، اور اب پاکستان، بھارت، افغانستان اور دنیا بھر سے اہم خبریں پیش کی جاتی ہیں۔ امریکہ نے جمعرات کو کہا کہ وہ توقع کرتا ہے کہ پاکستان میں آئندہ قومی انتخابات ایسے طریقے سے کرائے جائیں گے جو آزادانہ اور منصفانہ ہوں اور ملکی قوانین کے مطابق ہوں۔ پاکستان میں 8 فروری کو پارلیمانی انتخابات ہونے والے ہیں، لیکن قبل از انتخابات دھاندلی کے بڑے پیمانے پر الزامات کی وجہ سے جمہوری عمل متاثر ہوا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے واشنگٹن میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ امریکہ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو یہ بتائے کہ وہ اپنے انتخابات کیسے کرواتا ہے۔ ملر نے کہا کہ لیکن ہم ان انتخابات کو آزادانہ، منصفانہ اور پرامن طریقے سے ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں، جن میں اظہار رائے کی آزادی، پرامن اسمبلی اور بالآخر ایک مکمل، کھلا، قابل اعتماد، متحرک جمہوری عمل شامل ہے۔ وہ ان الزامات کا جواب دے رہے تھے کہ فوج کی حمایت یافتہ پاکستان کی نگراں حکومت جیل میں بند سابق وزیر اعظم عمران خان کی سیاسی جماعت اور اس کے ارکان کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ عمران خان نے جمعرات کو جیل سے جریدے اکنامکس میں لکھا کہ ان کی پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی کو غیر منصفانہ طور پر ختم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی پارلیمان کے ایوان بالا سینٹ نے آئندہ برس 8 فروری کو شیڈول عام انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ جنوری اور فروری میں
بلوچستان کے کئی علاقوں میں موسم سخت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور محسن داوڑ پر حملے ہوئے ہیں اور کئی رہنماؤں کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ سینٹ وفاق کے حقوق کا ضامن ہے، الیکشن شیڈول کو ملتوی کیا جائے۔ کچھ ارکان کی جانب سے اس قرارداد کی مخالفت بھی کی گئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاحیات نااہلی کیس میں متعلقہ فریقوں کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ جلد مختصر فیصلہ سنانے کی کوشش کریں گے۔ اس کیس سے متعلق عدالتی کارروائی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر براہ راست دکھائی جا رہی ہے۔ ملک کے کئی ٹی وی چینلز بھی اس عدالتی کارروائی کو نشر کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ایک سینئر سیاستدان اور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار مہتاب احمد خان کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی فیصلہ سازی اب نواز شریف کے ہاتھ میں نہیں رہی، جس بنا پر سینئر پارٹی قائدین اور پرانے کارکنان جماعت سے دور ہو رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو نواز شریف کے دل کی آواز ہے، لیکن جماعت کی نئی قیادت انہیں سمجھوتا کرنے پر مجبور کیے ہوئے ہے۔ اس انٹرویو کی تفصیل کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آئیے۔ طالبان حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کے صوبے سندھ کی جیلوں سے 6 بچوں سمیت مزید 89 افغان مہاجرین کو جمعرات کے روز رہائی کے بعد وطن واپس بھیج دیا گیا۔ کراچی میں طالبان کے قونصل جنرل سید عبدالجبار تخاری نے اپنے ایکس پیج پر ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ صوبہ سندھ کی جیلوں میں اب بھی 279 افغان مہاجرین قید ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ مہینوں میں صوبہ سندھ کی جیلوں سے کل 3142 افغان باشندوں کو رہا کر کے افغانستان واپس بھیجا گیا ہے۔ ڈھاکہ میں بیت المکرم قومی مسجد کے باہر حکومت مخالف نعرے لگانے پر کم از کم 3 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مسجد کے باہر احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ بنگلہ دیش کی سیاسی جماعت کے رکن مختار مولا نے لوگوں سے ملک کے اتوار کے انتخابات کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے میڈیا کے ارکان سے کہا ہے کہ کسی کو بھی پولنگ سینٹر نہیں جانا چاہیے، یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے۔ بنگلہ دیش میں اتوار کو عام انتخابات میں ووٹ ڈالے جائیں گے، جس میں وزیر اعظم شیخ حسینہ مسلسل چوتھی مدت کے لیے انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں۔ عراق میں امریکی افواج پر متعدد حملوں میں ملوث ایرانی حمایت یافتہ ایک ملیشیا کا رہنما ہلاک ہو گیا ہے۔ امریکی حکام نے بتایا ہے کہ اسے ہدف بنا کر کیے گئے فضائی حملے میں مارا گیا۔ امریکی دفاعی حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر آپریشن کی تفصیلات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ دوپہر کے حملے میں حرکت الجانیہ ملیشیا کے ہیڈ کوارٹر کے باہر ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، جس میں مشتاق جواد کاظم الجواری اور ایک اور ملیشیا کارکن ہلاک ہوا۔ ایک اہلکار نے امریکی حملے کو ضروری اور مناسب قرار دیتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ الجواری کو ابو تقویٰ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اور وہ امریکی اہلکاروں کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی اور ان کو انجام دینے میں سرگرم عمل تھا۔ یوکرین نے جمعرات کو کہا کہ اس کی فضائیہ نے مقبوضہ کرائمیا میں 2 روسی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا، جس میں جزیرہ نما کے سب سے بڑے شہر سیواستوپول کے قریب ایک کمانڈر پوسٹ بھی شامل ہے۔ سیواستوپول میں ماسکو کی جانب سے تعینات گورنر میخائل رزاولجائف نے ٹیلی گرام پر لکھا کہ یہ حملہ حالیہ دنوں میں سب سے بڑا حملہ تھا۔ صدر جو بائیڈن نے ایک ایسے قانون پر دستخط کر دیے ہیں جس کے تحت امریکی کمپنیوں کے ساتھ لین دین میں رشوت ستانی کے مرتکب بیرونی حکومتوں کے اہلکاروں کے خلاف مجرمانہ الزامات عائد کیے جا سکیں گے۔ غیر ملکی بھتہ خوری کی روک تھام کے نام سے نافذ کیے گئے اس قانون کے مطابق امریکہ کے وفاقی استغاثہ کو یہ اختیار حاصل ہوگا
کہ وہ غیر ملکی حکومتوں کے ایسے حکام کے خلاف مجرمانہ الزامات عائد کر سکیں جو امریکی کمپنیوں سے رشوت طلب کرتے ہیں یا ان کی جانب سے دی گئی رشوت قبول کرتے ہیں۔ نیا قانون 50 برس قبل نافذ کیے گئے فورن کرپٹ پریکٹسز ایکٹ کو زیادہ مؤثر بنائے گا۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔